السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، اس کی سب دعائیں قبول ہوں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، وہ کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کرے کہ اللہ کے ہاں وہ بہت محبوب ہو جائے، محبوب بن جائے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ہر اس مسلمان کے لیے کہ جو اپنے دل میں ایسی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ آپ امیجن کیجئے، آپ کسی کے لیے بہت اچھی دعائیں کر رہے ہیں، کسی اپنے ایسے مسلمان بہن بھائی کے لیے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی ریزن یہی ہوگی کہ انتہائی اخلاص کی وجہ سے اس کی پین کو فیل کرتے ہوئے آپ اس کے لیے دعا کریں گے، محبت سے دعا کریں گے، اور فرض کیجئے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر وہ مقروض ہے یا اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں یا اولاد کی کسی قسم کی پریشانی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں میرے مسلمان بہن بھائی کا قرض ادا کر دے، یا اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس کے مال میں تنگی ہے اس کو آسانی میں بدل دے، کسی بھی طرح کی کسی بیمار کی شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ امیجن کیجئے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس کھڑا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر دعا پہ آمین کہتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آمین کہہ رہا ہے بلکہ وہ بھی آپ کے لیے ایگزیکٹلی وہی دعائیں کر رہا ہے جو آپ اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس خلوص کے ساتھ آپ کر رہے ہیں دعائیں، آپ سوچئے کہ ایک فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو کتنی بڑی سعادت ہے، اور لازماً وہ دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ ایک، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اب ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز کیا ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے ہوتی ہیں، دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے والدین کا خلوص ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے، اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم جو ہیں وہ بھی دل شکستہ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کی خاص طاقت رکھتی ہے، اس لیے ایسی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں 5 آدمیوں کی دعاؤں کی بات کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور سے قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا کہ جب تک وہ شہید ہو کر دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ اب دیکھیے، اس کا پہلے بھی تذکرہ آیا ہے، الگ سے اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جب غائبانہ دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کے لیے بھی وہی دعائیں کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک مظلوم کی دعا ہے، اور حج کرنے والے کی دعا ہے، جہاد کرنے والے کی دعا ہے، پھر بیمار کی دعا ہے، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اور سب سے زیادہ جو مقبول دعا ہے، سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ کون سی دعا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے خلوص کے ساتھ اس کی ایبسنس میں دعا کرتے ہیں۔ دعا اگر حقیقتاً دعا ہو، خود دعا کرنے والے کی ذات اور اس کے اعمال میں کوئی اگر ایسی چیز نہیں ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہو، تو ڈیفینیٹلی ایسی دعائیں عموماً قبول ہو جایا کرتی ہیں اور لازمی ہوتی ہیں۔
مومن بندے کے بعض خاص احوال ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصیت سے متوجہ ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت دل ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے خلوص کے ساتھ ان کی ایبسنس میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ان اوقات میں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی سب دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جب اپنی کوئی ایسی پریشانی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا ضرور قبول ہو، تو دوسرے لوگوں کے لیے وہی دعائیں ساتھ میں کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی اپنی دعائیں بھی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، نہ کوئی انسان روک سکتا ہے دعا قبول کرنے سے، نہ دنیا کی کوئی ہستی روک سکتی ہے۔ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔